السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے پہ. Question 1. Can we strike surgically at Pakistan? Pakistan will not learn a lesson till we hammer them into submission. آج پروگرام میں بات ہوگی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جاری لفظی جنگ کی، جس میں شامل دونوں طرف کا میڈیا ہے. یہ لفظی جنگ عوام کے ذہنوں پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ دوسرے حصے میں بات ہوگی علیحدگی پسند بلوچ رہنما برہم داغ بگٹی کے بھارت میں سیاسی پناہ کے فیصلے پر، اور کیا یہ بھارت کا بلوچستان میں مداخلت کا واضح ثبوت ہے؟ میں تیری بیٹی سے پیار کرتا ہوں، شرافت سے اس کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، دے دے. آخر میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری لفظی جنگ کے اثرات ثقافتی تعلقات پر کیا ہو رہے ہیں. جناب عمر صاحب، لگتا ہے ایسے ہے جیسے حالت جنگ میں تو آپ بس آ گئے ہیں انڈین میڈیا کو دیکھتے ہوئے. مطلب یہ تو اب بڑی کامن نالج ہو گئی ہے نا کہ یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ میڈیا کی کریٹ کی ہوئی سچویشن ہے، میڈیا کا شیڈو ورلڈ ہے. سر وہ ریالٹی سے اس کا کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہے. سر ایسے تو لگتا ہے کہ بڑا انہوں نے سوچا ہوا ہے. سر اگر آپ ہندوستان کے چینل دیکھیں یا ٹائمز ناؤ دیکھیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سرجیکل اسٹرائک کریں، ہم ان کا انڈس واٹر ٹریٹی میں ان کا پانی بند کریں، ہم سائیکولوجیکل وارفیئر کریں. اگر سٹیٹمنٹس دیکھیں نا انڈین لیڈرز کی، اس میں ذرا سی تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے، لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جو ان کے سینئر گورنمنٹ لیڈرز ہیں نا وہ کوئی ہٹ بیک کی بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں عمر صاحب، اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ وقت کا ہمیں نہیں پتا لیکن ہٹ بیک ہم ضرور کریں گے. نہیں، یہ انہوں نے ان کی جو پبلک سٹیٹمنٹس ہیں نا جی، اس میں ان کے انٹیریئر منسٹر کی پبلک سٹیٹمنٹ، ان کے فورن منسٹر کی پبلک سٹیٹمنٹ، ان کے فورن سیکرٹری کی پبلک سٹیٹمنٹ، ایک میں بھی ڈپلومیٹک انیشیٹو لانچ کرنے کی بات ہے، کوئی ہٹ بیک کرنے کی بات نہیں ہے. ان کی جو ہٹ بیک کرنے کی بات جو پبلکلی کی ہے نا ان کے جونیئر منسٹرز نے کی ہے. لیکن وہ شاید اسی لیے کیونکہ آپ ان کی تاریخ دیکھیں 2002 میں، 2001 میں پٹھان کوٹ، گرداسپور، اس کے بعد جو ان کا انیشل ریاکشن ہے وہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جی جنگجو پرجوش قسم کا، لیکن وہ پھر ٹیمپر کرتے ہیں اس کو اپنے توقعات کے ساتھ، ان کی اسٹریٹجک کیپیبلٹیز کے بعد. وہ ساری رپورٹس آتی ہیں باہر جو کہتی ہیں کہ وہ اصل میں یہ کر ہی نہیں سکتے، اتنا امیڈیٹ ریٹیلیشن کر نہیں سکتے، وہ ملیٹریلی ان ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. یہ 2002 کی سچویشن سے اگر ہم تھوڑا سا اس کا موازنہ کریں نا آج کی صورتحال کا، 2002 میں انڈین گورنمنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ نے جب وہ اٹیک ہوا تھا اس کے فوراً بعد انڈین آرمی کو موبلائزیشن کا وقت آرڈر دے دیا تھا، اور وہ موبلائزیشن کا ٹائم اتنا زیادہ تھا. انڈین کی جو اسٹرائک کورز ہیں نا وہ لوکیٹڈ تھی سینٹرل انڈیا میں، یعنی تھاؤزنڈز آف مائلز اوے فرام دا بارڈر. میڈیا کو دیکھتے ہوئے تو ایسے جیسے 5 منٹ میں نہیں، تو وہ 3 ہفتے لگے تھے ان کو بارڈر تک پہنچنے میں. عمر صاحب لیکن میں یہ ضرور آج اب ان کی ان کا موبلائزیشن ٹائم انہوں نے بہت ریڈیوس کر لیا ہے. مطلب اب جو وہ ان کی میڈیا میں کوئی رپورٹ نہیں آ رہی کہ انڈین آرمی کی لارج اسکیل موبلائزیشن، کوئی رپورٹ عمر صاحب میں ضرور یہ لیکن لارج اسکیل موبلائزیشن کی ان کو اب ضرورت نہیں ہے جی، کیونکہ انہوں نے فارورڈ آپریٹنگ بیسز بنا لیے ہیں اور اپنا جو موبلائزیشن کا ٹائم ہے وہ بہت ریڈیوس کر لیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بالکل آپ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی موبلائزیشن کی رپورٹ نہ میرے سورسز مجھے خود یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم کچھ ڈیٹیکٹ نہیں کیا بڑے اسکیل پہ موبلائزیشن کا کوئی. لیکن سر بحیثیت ایک وکیل میں ضرور یہ کہوں گا کہ بڑا ہم کرٹیسائز کرتے تھے اپنے میڈیا کو کہ جی وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ تماشا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آج میں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستانی میڈیا نے ان کو 6 قدم پیچھے چھوڑ دیا. 6 قدم بھی بڑا کم ہے کہ پہلی بار آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا از the voice of reason. میں آپ کی بات سے اگری بھی کر رہا ہوں اور اس پہ مزید بات کرنے کی خواہش بھی کر رہا ہوں، لیکن ابھی سعید نقوی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، نیو دہلی سے جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. سعید نقوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعید نقوی صاحب، ہم نے ریٹرک تو انڈیا سے بہت سن لیا، ٹیلی ویژن ہم دیکھ رہے ہیں، بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے وہ انڈین گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے اس صورتحال میں، وہ پوزیشن کیا ہے، اگر وہ آپ ہمیں سمجھا سکیں. ابھی
ایک زمانے میں ایک ایڈیٹوریل آیا تھا اسٹیٹسمین اخبار میں that the members of the Viceroy's Executive Council, the Viceroy is watching the situation from Shimla and the members of the Executive Council are watching the Viceroy. تو بالکل وہی ہے یہاں پہ بھی کہ ابھی سب ایک میٹنگ ہو رہی ہیں اس کے اوپر ریئیکشن کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. بہت سے اس میں پہلو ہیں جن کو دیکھنا ہے, ایک دم سے نیجک ریئیکشن نہیں ہو سکتا, لیکن میڈیا جو ہے وہ ایک ایٹماسفیئر بنا رہا ہے, اور وہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ کس حد تک, اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگوں میں غصہ ہے اس کی وہ عکاسی کر رہا ہے, اور دوسرے جو لوگوں میں غصہ ہے اس کو اور اکسا رہا ہے. یہ دونوں اور دونوں جو ہیں اس میں الٹیمیٹلی فائدہ مفید کس کے لیے میری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن یہ ہے کہ کامن سینس یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا وار مانگرنگ چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے, کیونکہ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو میڈیا کا دیکھیے گلوبل ایک عجیب و غریب چیز ہوئی ہے پچھلے 20 سالوں میں, وہ ہے کولیپس آف دا کریڈیبلٹی آف دا لبرل میڈیا بوتھ ان دا ویسٹ, اور اس کی بالکل اسی کے ساتھ ہم لوگوں کی میڈیا کی کریڈیبلٹی کتنی گرتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کچھ کہتا ہے اور الیکشن کے نتیجے کچھ اور نکل آتے ہیں. یہ ہے تو اب کوئی ہم اشارے ایسے آپ کو مل رہے ہیں, کوئی ایسے کوئی سگنلز, آپ نیو دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ کیا پوزیشن لے گی یا کیا اقدامات کرے گی اس کا, یہ جو صورتحال بنی ہے اری کے بعد اس کو دیکھنے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اقدامات لے سکتی ہے؟ نہیں, اس میں دیکھیے بہت سے آپشنز ہیں, اور اس کے بارے میں کیونکہ مجھے کوئی انسائیڈ انفارمیشن ہے نہیں تو میں قیاس لگاؤں وہ بھی اتنا ہی ارسپانسبل ہوگا جتنے میرے وہ میڈیا کالیگز جو کہ اس ایٹماسفیئر کو اور زیادہ برا کر رہے ہیں. لہذا میں یہ کہوں گا کہ بہت سے آپشنز دیکھے جا رہے ہیں, بہت سی مجبوریاں بھی ہیں. یہ مجبوریاں انہیرنٹ ہیں اس سچویشن میں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک تھپڑ مارا تو ہم گھوسا مار دیں گے, اور ہم ان کے وہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ ایک دانت نہیں ہم پورا جبڑا نکال لیں گے. یہ جو ہے یہ شاعری اور یہ اس سے یہ مبالغہ آرائی سے نہ ہمارا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے. سید نقوی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک غصہ ان کا, ایک موقع آپ کا. بات انہوں نے بھی وہی کی ہے کہ ابھی تک کوئی کلیئر پوزیشن انڈین گورنمنٹ نے نہیں لی. جو کلیئر پوزیشن لی ہے وہ ڈپلومیٹک سائٹ پہ لی ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں, ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کو ملائن کریں انٹرنیشنل لیول پہ. عمر صاحب لیکن اس کے وہ نتائج تو دیکھیں, اب جو یہ بات کر رہے ہیں اسٹریٹجک سٹرائکس کی, اب یہ جو ارنب گوسوامی صاحب ہیں انہوں نے خود تو نہیں سرحد پہ پہنچ کے وہ کرنی ہے آپ کی جنگ تو نہیں لڑنی, لیکن وہ بات کر رہے ہیں اسٹریٹجک سٹرائکس کی کر رہے ہیں. یہ باقی سارے چینل بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اکنامکلی آئسولیٹ کر دیں. آپ انڈس کوارٹر ٹریٹی جو ایک آپ دونوں کے آپس میں ایک معاہدہ ہے, آپ ان کا پانی بند کر دیں. ممکن ہی نہیں ہے نا, نہیں, لیکن بات تو ایسا ہی کر رہے ہیں. یہ ناممکنات میں شامل ہے, خواہشات پہ تو دنیا نہیں نہ چلتی. آپ خواہش جو مرضی کر لیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے, اور مطلب یہ بڑا سمپل سا جو ملٹری سچویشن دونوں طرف ہے, جتنا اسلحہ جمع کیا ہوا ہے, اگر آپ نیوکلیئر ویپنز کو سائڈ پہ رکھ دیں, مائنس کر دیں ایکویشن سے, دونوں ملکوں کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ یہ جو نارتھ میں انڈیا کے اور ہمارے یہ تو بالکل تباہی والا ہے. لیکن عمر صاحب اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جو مودی حکومت کے کچھ خاص نمائندے ہیں وہ پچھلے کچھ دن جس طرح کے بیان کر رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اب ایکشن نہیں لیں گے تو شاید ان کی حکومت کے لیے میں تو کہتا ہوں بڑا مفید ہے اگر وہ بیٹھ کے کریں, لیکن they have set themselves a trap, rhetorical trap. میرا خیال ہے انڈین گورنمنٹ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے وار مانگرنگ والا ریٹرک میں انگیج نہیں کیا, ابھی تک نہیں کیا. لیکن امید ہے یہ بات دیکھیں کہ یہ دیکھیں give the devil is due. لیکن امید یہ ہے کہ جو سینئر وائسز ہیں, امید یہی ہے کہ جو سینئر وائسز ہیں وہ پھر آگے ہی آئیں. اور بریک کے بعد سر اسی پہ ہی بات کریں گے. پلیز stay with us.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات ہو رہی تھی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ لفظی جنگ کی اور اس کے اثرات پر. عمر صاحب آپ نے بڑا زور سے شور سے ذکر کیا کہ انڈین میڈیا بڑا گن ڈال رہا ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا پاکستانی میڈیا کیا کر رہا ہے. پاکستانی میڈیا کیا کر رہا ہے؟ بالکل کم ہے عمر صاحب. کیوں نہیں کم؟ میں وہی جو پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا. ایک حل نظر آتا ہے اس کا, آپ بتائیں حل. کہ انڈین گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کو نا جوائنٹلی ایک جزیرہ جو ہے نا انڈین اوشن میں ہائر کرنا. نہیں لیکن عمر صاحب ابھی ان سب ہاکس کو نا ایک جہاز میں بھر کے نا بم شم دے کے, اسلحہ دے کے, بندوقیں توپیں سب کچھ دے کے نا اس جزیرے پہ شفٹ کر دینا چاہیے. ان سے کو مارو مرو ایک دوسرے کو وہیں پہ جاؤ. لیکن اس بار آپ کی طرف سے ہاکس کون سے ہیں؟ ہمارے بچوں نے زندہ رہنا ہے اسی ملک میں. لیکن اس بار آپ کی طرف سے ہاکس کون سے عمر صاحب؟ یہ پہلی بار مجھے نظر آیا ہے کہ آپ کی جو پاکستانی میڈیا ہے وہ عقل کی باتیں کہہ رہی ہے. سر عام طور پہ کرتی ہے, مطلب صحافت سے جو بھی مرنے اور مارنے کی خواہش اتنی اسٹرانگ ہے سر دونوں سائڈوں پہ. آپ نے زندگی سے آپ مطلب لا تعلق ہی ہو گئے. ٹھیک ہے عمر صاحب, لیکن میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں طرفوں سے نہیں ہے. اس بار پاکستانی میڈیا میں صبر و تحمل ہے. صبر و تحمل انہوں نے کیا ہے سر, کیا ہے, بالکل کیا ہے. بہت سی اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں جیسے. اچھا خیر, اب آپ رپورٹس پہ آ جائیں سر. رپورٹس پہ اور میں اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت کچھ چیزیں ثابت ہی نہیں ہوئی. جو رش ٹو ججمنٹ ہے, جو آپ کا ہندوستانی میڈیا ایک دم سے سر پرجوش ہو کے آ کے سرحدوں پہ آ گیا کہ جی اب بس ہم مقابلہ کریں گے, اور شاید ان کے اپنے فوجی سربراہ نے ان کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا میڈیا نے آپس میں ملا لی ہے. وہ اب کہہ رہے ہیں سر کہ اری میں ہمیں ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے. ٹھیک, اگر آپ ان کی انویسٹیگیشن بھی دیکھ لیں, جو انفلٹریٹر تھے, سو کالڈ انفلٹریٹر, ان کو انہوں نے 1 دن بعد دفن کر دیا. حالانکہ جو پٹھان کوٹ کے اٹیکر تھے ان کو 4 ماہ بعد دفن کیا. جو پارلیمنٹ کے 2001 میں جو ان کو اٹیکر ملے تھے ان کو 1 ماہ بعد انہوں نے دفن کیا. یعنی 4 مہینے تک وہ مورچوری میں تھے پٹھان کوٹ میں. تو پاکستانی مارکنگز کی بات کی انہوں نے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں it's a serious thing یار. it's a very serious thing عمر صاحب. it's a very serious thing. میں کہہ یہ رہا ہوں, جو عموماً صحافت میں ہی لوگوں کو پڑھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ ویریفائی سر, ویریفائی دین رپورٹ, ویریفائی دین رپورٹ. اب ہندوستانی میڈیا صحافت میں نہیں نہ کریں. اب میں ایک اور بھی چیز آپ کو بتاؤں سر, اسٹیبلشمنٹ کا بڑا بے وقوفانہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے معذرت کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تقریر سے پہلے جب ساری دنیا کشمیریوں کی ہمدرد ہے, کیا آپ نے اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے؟ سم تھنگ دیٹ سو کاؤنٹر پروڈکٹیو. لیکن آپ اگر انویسٹیگیشن پہ آ جائیں, یہ آپ ریشنل, یہ پاکستانی گورنمنٹ از ریشنل ایکٹر. اب آپ ہندوستانی ریشنل پہ آ جائیں. انڈین گورنمنٹ از ریشنل ایکٹر. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پر بیسڈ وار ارریشنل ایکٹرز. اب آپ انڈین میڈیا کے یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا ریاکشن کیا ہوگا. مان گئے یہ ارریشنل ایکٹرز ہیں. ٹھیک ہے سر, ہندوستانی میڈیا کہتی ہے کہ ہمیں پاکستانی مواد ملا, ہمیں پاکستانی مارکنگز ملی. اس کے 1 دن بعد وہ کہتی ہے نہیں, ہم نے غلط کہا, جو ہمارے سورس تھے انہوں نے صحیح طرح اس بات کو کروبریٹ نہیں کیا. ملک آپ کو یہ رہا ہے کہ دیر از اے رش ٹو ججمنٹ. ٹھیک ہے, نہیں آپ ضرور, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ریشنل ایکٹرز ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ہم 2008 سے یہ سنتے آ رہے ہیں یہ لفظ نان اسٹیٹ ایکٹرز. اٹیکس جو ہیں نا جی, یہ واقعی اس ریجن کے کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن ریاست پاکستان کو پہلا دن, ابھی آپ امریکن ایکسپرٹس کی آپ رپورٹس پڑھ لیں, ابھی لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں, ایک 2 مہینہ پہلے رپورٹس ہیں, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ کی, واشنگٹن کی پاور ٹو انفلوئنس ڈیسیژن میکنگ ان انڈیا has been substantially reduced. بالکل ٹھیک. 2002 میں 2008 میں امریکنز نے انفلوئنس کر کے انڈیا کو کسی ایڈونچر سے روکا ہے. لیکن اب امریکن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی انفلوئنس کرنے کی طاقت کم ہو گئی ہے, اب ہم اس طرح انفلوئنس نہیں کر سکیں گے انڈیا کو. مطلب آپ دیکھیں نا, یہ ماس کیجویلٹی اٹیک ایک ایسا پریشر بلڈ کرتے ہیں, کسی کہیں بھی ہوگا. آپ خدا نخواستہ ہمارے ملک میں جب ہوتا ہے جی, تو ہماری گورنمنٹ پہ کتنا پریشر رہتا ہے کہ آپ جا کے ہٹ کریں ٹیررسٹ کو. بالکل ایسے ہی کتنا. اب ان کی گورنمنٹ پہ بھی یہی پریشر آیا ہوا ہے یار کہ ہٹ کریں آپ. لیکن یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل بارڈر ہے, اس کو وہ ان کو اللہ کرے کو عقل آئے کہ وہ اس طرح کا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا عمر صاحب کہ آپ کو ریاست پاکستان کو پہلے لمحے میں ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے. جو آپ کو ایک نظر آیا ہے انڈین رپورٹنگ کا, انڈین میڈیا کا, حالت جنگ کروبریٹ کریں. دونوں طرفوں پہ ریشنل ایکٹر ہیں,
کورابوریٹ کریں. ریاست پاکستان ان لوگوں کے پیچھے جو ابھی جو نظر آ رہا ہے نہیں. ہاں بالکل نہیں, بالکل نہیں. اور عمر صاحب یہ جو آپ کو ٹویٹر پہ بھی نظر آ رہا ہے ایک جو لفظی جنگ ہے, اس میں بھی میں ایک اور بات کروں گا کہ ہندوستانی جو انڈین سائڈ پہ جو آپ کو ٹویٹس نظر آ رہے ہیں اور وہ ابھی ہم ساتھ میں چلا بھی رہے ہیں, پاکستانی ریاکشن جو ہے وہ مجھے ویسے تھوڑا سا عجیب لگا ہے, بڑی حیرت ہوئی ہے, بڑا سینیکل ہے. یہاں پر بھی ایک میڈیا میں اس طرح کا رپورٹنگ ہو رہی ہے جس سے کچھ لوگ اپنی پبلسٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ وار ہسٹیریا کریٹ کر کے کہ جی میزائل جا رہا ہے اور وہ ہٹ کر رہا ہے, انڈین بیسز کو ہٹ کر رہا ہے, آگ لگ رہی ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, اس کے بعد یہ وہ مطلب F-16 کی لینڈنگ اور یہ اس کی رپورٹنگ ساری, اس سے یہ وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی ایک کوشش ضرور ہے اور اس سے پھر وہ پبلسٹی گینز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بات اتنی ہے کہ آپ جب 2001-2002 میں بارڈر پہ بھی آ گئے تھے, آپ کو انتہائی ڈیفنس منسٹر نے کیا بیوقوفی کی ہے وہ نہیں دیکھا. ایک منٹ سر, وہی میں بات کر رہا ہوں سر. 2001-2002 میں آپ نے دیکھ لیا ان کو کتنا زیادہ نقصان ہوا, فائنینشلی ان کو کتنا زیادہ نقصان ہوا. ابھی 2016 میں بھی وہی لوگ کہہ رہے ہیں, وہی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو اپنے شارٹ ٹرم ملٹری آبجیکٹیوز کا نہیں پتا, ان کو اپنے ٹارگیٹس کا نہیں پتا, ان کو صرف نقصان ہوگا. اور یہ نقصان ایسی حکومت جو اتنی رائٹ ونگ ہے, جو ساورکر کی بات کرتی ہے اور اس طرح سینہ پیٹتی ہے, وہ ایسے نقصان کو آپ انڈین منسٹر کر ہی نہیں سکے گی. وہ کھچ ماری ہے انڈین ڈیفنس منسٹر نے پاکستان کے, کیا سر وہ جو انہوں نے کہا جی کہ ہم نیوکلیر ویپنز یوز کریں گے اگر ہمارے پہ اٹیک ہوا تو. نہیں دیکھیں یار ایسی سچویشن کے بارے میں سوچیں بھی نا عمر صاحب, بالکل کہ آپ نیوکلیر ویپنز یوز بالکل سوچنا نہیں چاہیے. نیوکلیر ویپنز کا استعمال کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارا کلچر نہیں ہے, ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے لوگوں کا خون بہا کے اپنے آپ کو خوش کرنا, ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے. مجھے جو سمجھ نہیں آتی عمر صاحب, نیوکلیر تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آدمی خواب بھی نہ دیکھے تو بہتر ہے, لیکن جو عام طور پہ جو یہ نقطے اٹھا رہے ہیں, چلے میرا اور آپ کا ایک ایگریمنٹ تو ہو گیا نا, پانی یہ سب, اس پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کا نتائج آپ کو ملے گا, سارے ریجن میں آپ کو کس طرح کا نتیجہ پھر بھگتنا ہوگا. اور عمر صاحب ہمارا اتفاق ہے, اس پہ ہمارا بڑی دیر بعد اتفاق ہے عمر صاحب. نیوکلیر ویپنز ڈونٹ ایون ٹاک اباؤٹ نیوکلیر, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ them sir, ڈونٹ ایون ٹاک اباؤٹ them, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ them. اس کے بعد ہم بات کریں گے ابراہم داغ بگٹی صاحب جو ہندوستان میں پناہ مانگنے گئے ہیں, اس کے کیا اثرات ہیں. اسٹے ود us. بیک ٹو دورائے بات ہو رہی تھی ابراہم داغ بگٹی کی ہندوستان سے پناہ مانگنے کی اور اس کی یہاں پہ اثرات. عمر صاحب, ان کا جو ابھی انٹرویو ہے ابراہم داغ بگٹی صاحب کا, انہوں نے امیتابھ بچن کو کہا ہے کہ آپ میرے دادا کا رول پلے کریں, لیکن انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ شاہ رخ خان کو اور امیتابھ بچن کو فلم بنانی چاہیے بلوچستان پہ, جس سے مجھے امپلیکیشن یہ نظر آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاہ رخ خان ان کو پلے کرے. ایسے بڑے بچپنا نظر آتا ہے اس کی باتوں میں, کیونکہ عمر صاحب آپ نہیں چاہتے امیتابھ بچن آپ کو پلے کرے؟ نہیں, امیتابھ بچن مجھے نہیں پلے کر سکتا, مجھے پلے نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے اس میں بچپنا بہت نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ مرکی ورلڈ آف انٹیلیجنس میں انٹر ہونے والا ہے. عمر صاحب بڑا ورلڈ آف انٹیلیجنس از اے ویری ڈینجرس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکبر بگٹی صاحب, چاہے آپ کے ان پہ جیسے بھی تاثرات ہوں, میرے جیسے بھی تاثرات ہوں, بڑے کنٹروورشل آدمی تھے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ان کا 1973 میں کردار تھا اس کے لیے شاید بلوچستان کو نہیں معاف کرنا چاہیے انہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, شاید اکبر بگٹی صاحب بھی نہ چاہیں کہ بلوچ کاز جو ہے, جو بلوچ حقوق کا ایک کاز ہے, وہ آپ بیرونی ہاتھ اتنے آرام سے اس کو دے دیں, یعنی آپ کھلونوں کی طرح استعمال ہو رہے ہیں. آپ کھلونوں کی طرح استعمال ہوگا وہ. دیکھیں, پاپولر سینٹیمنٹ اس کے حق میں تھا, ابراہم بگٹی کا یہ کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے, بلوچستان میں تھا. لیکن ابراہم داغ نے یہ فیصلہ کر کے کہ وہ انڈیا میں اسائلم لے گا, اس نے تمام پولیٹیکل ریکونسیلیشن کے راستے بند کر دیے. جی, پاکستان میں یا بلوچستان میں کسی قسم کے پولیٹیکل رول ادا کرنے کا راستہ بالکل بند کر دیا, بالکل بند کر دیا.
اس نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کسی قسم کی ریکونسیلیشن کا راستہ بند کر دیا، اور اب وہ ایک ایسی جگہ پہ انٹر ہونے والا ہے جہاں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز، انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی، وہ ڈارک ڈیپ ڈارک جو ہے ڈارک سائڈ ہے اس میں وہ اب داخل ہونے والا ہے، اور اس کا اب اس کو نہیں سمجھ آئے گی وہ اب اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوگا۔ عمر صاحب جو مجھے افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے، بلوچستان میں ایک بڑی بنیادی احساس محرومی ہے سر، اور افسوس یہ ہے کہ ان کی حرکتوں سے آپ اس کاز کو، اس تحریک کو بالکل تباہ کر رہے ہیں۔ ہسٹوریکلی عمر صاحب آپ کے جو سردار ہیں ان کو ریاست کنٹرول کر لیتا ہے، ان کو خرید لیتا ہے، اس طرح کر لیتا ہے، اس طرح کر لیتا ہے۔ برہم داغ بگٹی جیسے بھی جو لوگ ہیں دے آر پلائیبل۔ ایشو لیکن جو بلوچستان میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہ ذرا ہٹ کے بات ہے، وہ شاید ان سرداروں سے، ان نوابوں سے اور ان نوابوں کے بچوں سے نہیں ہے۔ ایشو عمر صاحب آپ کی مڈل کلاس سے ہے۔ ایشو ہے کہ ایک اور طرح کی اب آپ کو تحریک نظر آ رہی ہے، ایک اور طرح کی آپ کو ریزنٹمنٹ نظر آ رہی ہے۔ آپ نے ان بلوچ کا جو درد ہے اس کو دور کرنا ہوگا اور اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ اس کا سامنا نہیں کر رہے۔ برہم داغ بگٹی از ناٹ دا پرابلم، دا پرابلم از یہ جو مڈل کلاس میں اب آپ کو ریزنٹمنٹ نظر آ رہا ہے۔ بیان کر رہے ہیں جی، آپ یہ ایگزیکٹ حقیقت آپ نے اس وقت بلوچستان کی سچویشن کی جو ایگزیکٹ پکچر ہے وہ آپ نے پینٹ کی ہے کہ جو مڈل کلاس ہے وہاں کی ایمرجنگ مڈل کلاس، دیکھیں نا، ایک تو بلوچ از اے ٹرائبل سوسائٹی، اربنائزیشن بہت کم ہے، اکنامکلی بہت بیکورڈ ہے، اور تمام بلوچ قبائل کو آپ یہ کہنا کہ وہ کسی ایک قوم سے بلانگ کرتے ہیں، ابھی یہ صرف مڈل کلاس میں تو آپ یہ جو یونیورسٹی ایجوکیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو یہ آپ سمجھا سکتے ہیں کہ بلوچ ایک قوم ہے، ورنہ وہ جو عام بلوچی ہے جو مطلب الٹریٹ بھی ہے اور جو اکنامکلی بیکورڈ بھی ہے، اس کو یہ سمجھانا کہ وہ کسی بلوچ قوم سے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ امپاسبل بات ہے۔ ناممکن۔ وہ مری قبیلے سے بلانگ کرتا ہے یا وہ بگٹی قبیلے سے بلانگ کرتا ہے، مینگل، بزینجو، سارے جتنے بھی سر وہ قبیلوں سے بلانگ کرتے ہیں۔ وہ سوشل جو لیول ہے، سٹیج آف ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ اٹس اے ویری بیکورڈ سوسائٹی، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ شور یہ بھی ڈال رہے ہیں کہ جی برہم داغ بگٹی صاحب ایک اور مجیب الرحمان ہے۔ میں سوچ رہا تھا یار آپ کیا ایکویٹ کر رہے ہیں، ایکویٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کے ہوم سیکریٹری نے ابھی یہ جو ڈی این اے انڈیا میں بات کی ہوئی ہے کہ جی ان کو شاید گورنمنٹ نے، میرا خیال ہے اس نے اپنے پیر پہ کلہاڑا مارا ہے۔ جو ہم جہاں پر لوگ لکھتے تھے اس کے بارے میں بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یار کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ گورنمنٹ کو، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک اور یہ عبد القادر بلوچ، یہ لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ جو ہیں، یہ دونوں گئے تھے 2 سال پہلے اور برہم داغ سے مل کے آئے تھے، انہوں نے باقاعدہ فارمل ٹاکس کی تھی، اس بات چیت کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، وہ گارنٹیز پہ کوئی بات پھنسی ہوئی تھی۔ اور اب مسئلہ یہ عمر صاحب کہ جو آپ کا عام آدمی ہے بلوچستان میں، وہ اس حرکت کے بعد برہم داغ بگٹی کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا کہ جی میں کہتا ہوں میں مرکز سے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں، لیکن برہم داغ بگٹی میرا نمائندہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ، اس کو شاید پتہ ہو، اس بات کا اندازہ ہوگا کیونکہ وہ بلوچستان کی سچویشن کو جانتا ہوگا کہ بلوچ قومیت جو ہے نا وہ ایسے ایگزسٹ نہیں کرتی جیسے کشمیر میں ایک سینس آف وننس ہے کہ ہم سب کشمیری ہیں، ایک اربنائزڈ کلچر ہے، تھوڑی سی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہے، پولیٹیکل اویئرنیس بھی ہے۔ آپ بلوچ ٹرائبل سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ۔ لیکن عمر صاحب میں پھر کہوں گا کہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ اب بات کر رہے ہیں برہم داغ بگٹی کی، آپ اب بات کر رہے ہیں کہ جی ہندوستان میں بیرونی ایجنسیاں ہیں وہ ان کو کس طرح سپورٹ کر رہی ہے، آپ اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب مداخلت کا آپ کو واضح ثبوت مل گیا ہے۔ لیکن عمر صاحب بنیادی مسئلہ عمر صاحب یہ نہیں ہے، برہم داغ بگٹی از ناٹ دی پرابلم، وہ وہی احساس محرومی ہے جو 1947 سے چلتے آ رہی ہے۔ آپ جب تک اس کو حل نہیں کریں گے تو بیرونی ہاتھ ہندوستان، نریندر مودی، اجیت دوول، اس طرح کے لوگ بلوچستان میں کھیلیں گے، بالکل۔ تو اچھا، میں آپ بار کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے وہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، لیکن میں ایک بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا، پہلے بھی میں ایک دفعہ اس پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آرمی کو یہ سمجھنا چاہیے، آرمی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو پالیٹکس کرنے دیں جن کا یہ کام ہے۔
اور شاید تمام ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ذرا نظر اٹھا کے بلوچستان کی طرف دیکھیں تو آخر میں عمر صاحب آپ نے کہا کہ امیتابھ بچن آپ کو پلے نہیں کریں گے. آپ کو کون پلے کرے گا سر؟ آپ نے بڑے فخر سے کہا مجھے نہیں پلے کریں گے. آپ ذرا آپ کسی ایک آپ ذرا نام دے دیں پھر ہم بریک پہ جائیں, لیکن نام کے سر نام کے ساتھ پلیز. میں مذاق کر رہا تھا, میں ویسے جسٹ اے جوک. اوم پوری سر, اوم پوری انشاءاللہ اسی طرح کریں گے ہم. وقفے کے بعد ویسے ہم اوم پوری کی ہی کریں گے, فواد خان کی بھی کریں گے کہ لفظی جنگ کا ثقافت پہ کیا اثر ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جب لفظی جنگ ہوتی ہے تو اس کا ثقافت پہ کیا اثر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ابھی مکال حسن صاحب ہیں, مشہور آرٹسٹ, وہ اس پہ بات کریں گے. جی سر, ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم, تھینک یو. جی مکال صاحب, کیا رائے آپ کی, جو ثقافت ہے اس کی کوئی سرحدیں ہونی چاہیے؟ نہیں جی, بس یہ پرابلم جو ہے یہ ایوری ٹائم انڈیا میں لوکل الیکشنز ہوتے ہیں, ان کے الیکشنز آتے ہیں نومبر میں. جی بالکل. تو ان کی لوکل پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پوائنٹ سکورنگ کرنے کے چکروں میں یہ ایک سٹینڈرڈ ایشو ہے جو کہ مہاراشٹرا کی پارٹیز ان پرٹیکولر امپلوائے کرتی ہیں, جس میں شیو سینا ہے, ایم این ایس ہے, بی جے پی جو کہ انکریج کرتی ہے ان کو, اور آر ایس ایس کی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ایکٹیولی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ لوگوں میں انکریج کرتے ہیں. لیکن آبویسلی ان کے اس کے پیچھے جو ہے ایک پولیٹیکل موٹیو ہوتا ہے, بیکاز جب آپ مہاراشٹرا کے اندر جو مہاراشٹرا کے ہی جو ریزیڈنٹس ہیں, جو ایکچوئل مہاراشٹرنس ہیں, دے آر دا ون جو کہ رسپانسبل ہیں اس دیش کی یا اس اسٹیٹ کی ویل بینگ کے لیے. تو جب وہی لوگ اس طرح آؤٹ ورڈلی لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے, میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ 80s میں ساؤتھ انڈینز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا بائی دی ویری سیم پولیٹیکل پارٹی. آر ایس ایس اور بی جے پی اور شیو سینا نے 80s میں جب ساؤتھ انڈیا سے ورکرز آ رہے تھے گوا سے کیا تھا. مکال صاحب, تو پاکستانی آرٹسٹ کا کیا جواب ہونا چاہیے جب اس طرح کی فار رائٹ تنظیمیں کہتی ہیں کہ جی ہم آپ کو کچھ گھنٹوں کا ڈیڈ لائن دے رہے ہیں, آپ سب واپس چلیں؟ سر ان کو جواب دینا ہی نہیں چاہیے, بیکاز پہلی چیز تو یہ کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ وچ از آؤٹ آف دا باؤنڈز آف دا لا. بالکل. یا تو ہونا کہ پاکستانی آرٹسٹ کچھ اسمگل کر کے گیا ہے جی وہاں اور اس کے پاس ویزا نہیں ہے اور وہ لیجٹمیٹلی کام کر رہا ہے, یا اس کو جو پیسے مل رہے ہیں جی وہ کسی کویسچنیبل آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کر رہا ہے, تو چلیں پھر پوائنٹ بھی بنتا ہے. بالکل. لیکن جب آرٹسٹ کو انڈیا کا ویزا ملنا از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ویزا ٹو گیٹ, بیکاز یو کی ناٹ, آپ انڈیا بلائے نہیں جا سکتے وداؤٹ ہیونگ اے انڈین نیشنل. اچھا مکال صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیے ایز این آرٹسٹ کتنا ضروری ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کی پروگرس ایز این آرٹسٹ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ انڈیا جائیں اور وہاں پرفارم کریں؟ دیکھیں, ٹیریٹری وائز اگر ہم بات کرتے ہیں, ایکچوئل ایشو از کہ آپ کی ڈیمانڈ کہاں ہے. تو اگر آپ مارکیٹ کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر اگر ہماری اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ اسٹرانگ ہو تو میرا نہیں خیال کسی کو ضرورت پڑے گی انڈیا جانے کی. بٹ انفارچونیٹلی ہماری لینگویج ایسی ہے, یا فارچونیٹلی کہہ لیں کہ ہمارے پاس وہ ایپلیکیبل ہے ناردرن انڈیا کی مارکیٹ. ساؤتھ انڈیا بڑے کم لوگ جاتے ہیں بیکاز وہاں ہندوستانی یا اردو یا یہ سمجھی نہیں جاتی, بولی نہیں جاتی. مکال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. ہمارے لیے بڑی باتوں میں کلیئرٹی آئی. سر یہ مکال حسن صاحب تھے, بڑا ان کا زبردست قسم کا, آپ کو پتہ ہے ہم نے پوزیشن اچھی لی, انہوں نے بہت اچھی کی, اور بات بھی انہوں نے بہت زیادہ اچھی کی. ابھی سر بات کر رہے ہیں کہ جی فواد خان صاحب کو آپ نکالیں باہر, لیکن آپ کو جب فواد خان صاحب نظر آتے ہیں, جو باقی بھی ایکٹر نظر آتے ہیں, فواد خان کی میرا خیال ہے فین فالوئنگ بڑی اسٹرانگ ہے انڈیا میں, لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے. اور دوسرا سر, آپ ان پہ احسان نہیں کر رہے. آپ اگر فواد خان کو باہر کر دیں گے تو صبح سے شام پھر آپ بیٹھے ہیں ٹائیگر شراف کی موویاں دیکھیں, بندہ کیا کہہ سکتا ہے. نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا تھا, ایک ایٹماسفیرکس جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان, پیپل ٹو پیپل سر,
پیپل ٹو پیپل مطلب وہ ایک ایٹماسفیرکس اگر بہتر ہو جائے نا تو بہت سے فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں. ایک اور بات اگر ٹینشن کی صورتحال میں, تناؤ کی صورتحال میں کوئی بھی اچھا فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کا آرٹسٹ ادھر جا رہا ہے, ان کا آرٹسٹ ادھر آ رہا ہے, آپ کے جرنلسٹ جا رہے ہیں, آپ کے لائرز جا رہے ہیں, آپٹکس بڑے اچھے ہوتے ہیں عمر صاحب, پرائم منسٹر مل رہے ہیں آپس میں, کانٹیکٹ ہاٹ لائن ہے, مطلب وہ آموں کی پیٹیاں بھیج رہے ہیں. یہ ایٹماسفیرکس بہتر ہوتی ہیں نا تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. اور ایک اور چیز ہے عمر صاحب کہ پاکستان نے اوم پوری صاحب ابھی ایکٹر ان لا میں آپ دکھائی دیں گے, آ کے بڑی اچھی باتیں کر کے باتیں اچھی کرتے ہیں, لیکن پاکستان نے کبھی نہیں یہ کہا کہ آپ یہ پابندی لے گئے. اوم پوری صاحب ابھی ایکٹر ان لا میں آئے, نصیر الدین شاہ صاحب کی کئی موویاں ہیں, خاموش پانی میں آپ نے دیکھا تھا. پاکستانیز آر ویری ہاسپٹیبل, مطلب بڑے مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں. نہیں سر, مہمان نواز ضرور, اور اسی طرح میرا خیال ہے انڈینز بھی بڑے مہمان نواز ہیں. صورتحال ایسی خراب, اتنی ٹائمز اتنے خراب ہیں. اور شاید مکال صاحب نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایک مہاراشٹر میں ایک تو یہ سیاست کی بھی ایک بیماری ہے, اور کہ یہ کچھ فار رائٹ تنظیمیں جو پہلے یہ جنوبی ہندوستانیوں کے ساتھ بھی کر رہی تھی اور اب ہمارے جو اپنے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی کر رہی ہے. لیکن یہ اب دیکھیں نا, ان کو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگ موجود ہیں جو فواد خان کو, عاطف اسلم کو, مائرہ خان کو یہ ویلکم کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو ہوسٹ کرتے ہیں نا. ان کے ہوسٹ انڈینز ہی ہوتے ہیں نا. تو اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں سر کہ ثقافت کی کوئی سرحدیں نہیں ہونی چاہیے؟ ثقافت کی سرحدیں ہوتی ہی نہیں ہیں, ہوتی ہی نہیں ہیں. آپ ثقافت اگر آپ دیکھیں نا, جو میوزک یہاں پہ سنا جا رہا ہے راجستھان میں, وہی راجستھان میں سنا جا رہا ہے, جو پنجاب میں یہاں پر امرتسر میں لوگ سنتے ہیں, وہ اتفاق ہی کر رہے ہیں نا عمر صاحب, اور اتفاق اس بات پہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ بالکل آرٹیفیشل ہوتے ہیں بارڈرز, اگر کلچر جہاں تک کلچر کا. اور اتفاق یہ بھی کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی بات, ایک آخری سینٹنس, آخری سر, اتفاق یہ بھی کرتے ہیں آپ کہ اوم پوری صاحب کو آپ کا رول پلے کرنا چاہیے سر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آرنلڈ ٹائن بھی ایک ویسٹرن ہسٹورین, بڑا مشہور, آپ نے نام ان کا سنا ہوا ہے. آرنلڈ ٹائن بھی کہتے تھے کہ یہ نیشن سٹیٹ ہے نا, ہسٹری کو سٹڈی کرنے کے لیے یہ ایز اے یونٹ جو ہے نا, یہ کوئی بہت آئیڈیل یونٹ نہیں ہے, کیونکہ نیشن سٹیٹ کے اندر ہونے والے واقعات ہمیشہ ایکسٹرنل فورسز سے اتنے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایکسٹرنل فورسز کو اسٹڈی نہ کریں تو آپ کو نیشن سٹیٹ میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کو سمجھنے میں مشکل ہے. اس میں کوئی شک نہیں عمر صاحب, اس بات پہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں. امید یہ ہے کہ اوم پوری صاحب ادھر آتے رہیں گے اور فواد خان صاحب ادھر جاتے رہیں گے. امید یہ بھی ہے کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. کل تک مجھے اور عمر صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ.